درود شریف صاحب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمی یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم خدا میں اہل سنت ہیں ہم سنت کو پھیلائیں گے اللہ واحد کے بندے ہیں ہم توحید کی شمع جلائیں گے وہ ساقی کوثر شافع محشر جان جہاں محبوب خدا ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے اصحاب نبی ازواج نبی اور آل نبی پہ ہم قربان ابو بکر و عمر عثمان و علی کی شانیں ہم سمجھائیں گے یہ چاروں خلیفہ برحق ہیں حسن حسین بھی ہیں پیارے جنت کے جوانوں کے سید ہم ان کی راہ دکھلائیں گے صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار با خصال محمد است ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است یا الہی کرم تو اگر کرے وہ درد دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے سارے حضرات پھر شوق اور محبت نہ درود شریف پڑھنے سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
حضرات علماء کرام، بزرگان دین، برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ درس قرآن مجید کا سلسلہ جو محرم کے دنوں میں 10 محرم تک رہتا ہے، برادر مکرم حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب کی محنت سے معاذ اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ اس میں ترقی ہو رہی ہے، اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت کو اپنا مذہب سمجھانے کی بڑی ہی ضرورت ہے کہ اہل باطل بڑی ہی محنت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے اہل حق کو بھی عقائد پر محنت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 28واں پارہ سورہ حشر کی تلاوت کی ہیں آیتیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، مہاجرین، انصار اور ان کے پیروکار کی شانیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، اور اس کے ساتھ ہی اہل سنت والجماعت کی حقانیت بھی ثابت ہوگی کہ ان سب کو ماننے والے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت والجماعت۔ اردو ٹھیک ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ سورہ توبہ میں بھی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، یہ 2 خاص طبقے ہیں۔ مہاجرین جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور انصار جو مدینہ منورہ میں ایمان لا چکے تھے اور انصار کی مدد اور نصرت کی۔ یہ لقب اللہ نے دیے ہیں، مہاجرین بھی اور انصار بھی۔ یہ 2 معیاری طبقے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں قیامت تک کے لیے اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے 3 طبقوں کا ذکر کیا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ان تینوں جماعتوں کا زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے مسئلہ فے کا آ رہا ہے، اور اس فے کے مصداق مہاجرین، انصار اور ان کے پیروکار بھی ہیں، اور اس سے پہلے فرمایا کہ یتیم اور قریبی رشتہ دار، مسکین، مسافر وہ بھی ہیں۔ مال فے کہتے ہیں کہ جو مال کافروں کا بغیر جنگ کے مل جائے، ایک مال غنیمت ہے کہ کافروں سے جنگ ہو، اور وہ مال جو ان کا ملے 5واں حصہ بیت المال میں، باقی حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اور مال فے کہتے ہیں کہ کافروں سے جنگ نہ ہو اور ویسے ہی وہ اپنا مال چھوڑ جائیں، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو اس کے مصرف یہاں بیان فرمائے، تو ان کے مصارف میں فرمایا کہ یہ مہاجرین، انصار اور ان کے پیروکار بھی ہیں۔ تو اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ مشہور مسئلہ آپ سنتے ہیں، فدق کا مسئلہ جس کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے تو عجیب و غریب کہانیاں بنا رکھی ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص کے پاس کوئی گیا تو اس نے فدق کے جب حدود ضربہ بیان کیا نا، تو اس نے بزرگ نے آگے جواب یہ دیا کہ یہ نہ کہو کہ فدق جو ہے اس شہر میں ہے، بلکہ یہ کہو کہ شہر فدق کے اندر ہے۔ اتنا حالانکہ ایک عالم سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہاں 18 درخت ہیں کھجوروں کے، تھوڑی سی جگہ ہے۔ تو وہ مال فے کیا تھی؟ وہ مال فے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، وہ جس کو کہتے ہیں نا سرکاری ملکیت۔ تو ہبہ ہو یا وراثت ہو تو وہ اپنی ذاتی ملکیت میں چلتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ نبی علیہ السلام کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، اس لیے نہ اس میں ہبہ ہو سکتا ہے، نہ وراثت کا سوال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مطالبہ ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ اے فاطمہ، میرا مال تیرا مال ہے، جتنا چاہے میرا مال لے لے، قربان ہے، لیکن فدق میں اس طرح تقسیم کروں گا
جس طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جواب جب دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت فاطمہ سن کر کے خوش ہوئی ہوں گی یا ناراض ہوں گی؟ عقل کیا کہتی ہے کہ آپ کو کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہ کام اس طرح کروں گا جس طرح اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، تو ہم سارے راضی ہوں گے نا۔ تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ یہ سن کر کے ناراض ہوئی، وہ تو خوش ہوئی، فرضیت حضرت فاطمہ اس پر راضی ہوئی، ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا کہ اس میں وراثت ہے یا نہیں، وہ صدیق اکبر نے سمجھا دیا۔ تو بہرحال اس میں وراثت یا ہبے کا سوال ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام اس میں سے خرچ کرتے تھے، اسی طرح صدیق اکبر خرچ کرتے تھے، فاروق اعظم، عثمان غنی، پھر خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر فدق جو ہے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کا حق ہوتا، تو اگر پہلے تینوں نے نہیں دیا تھا تو حضرت علی تو ان کی اولاد کو ضرور دیتے، انہوں نے بھی وہی فیصلہ باقی رکھا۔ بلکہ امام زید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے فرمایا اگر صدیق اکبر کی جگہ میں بیٹھا ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا جو صدیق اکبر کا ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کو باقی رکھا اور سارے اسی پر راضی رہے، تو اس پر پھر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ کرام جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ گئے، اپنا گھر بار، جائیداد، قبیلہ، خاندان چھوڑنا یہ کتنا مشکل ہے۔ دنیا کمانے کے لیے تو لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، پھر آ جاتے ہیں، لیکن دین کے لیے سب کو چھوڑ کر کے چلے جانا، اور آگے یہ کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی جگہ ملے گی، کاروبار کیسا ہوگا، یہ پتہ نہیں، پھر واپس آنا بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے وطن کو چھوڑ دینا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کمال تھا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ان کی قربانی یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے دور چلے جانا تبلیغ جہاد کے لیے ملکوں میں۔ خود نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن جہاد کا حکم ہوا، تبلیغ کا، دوسرے ملکوں میں چلے گئے دین کی تعلیم کے لیے، یہ ان کے لیے زیادہ مشکل تھا۔ اپنے خاندان جائیدادیں چھوڑنے سے یہ مشکل تھا زیادہ کہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھ رہے تھے اور نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن دین کا تقاضا سامنے آیا کہ دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان دین کا نبی علیہ السلام نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو حق ادا فرما دیا۔ فرمایا اب یہ تمہارا فریضہ ہے غائبین تک جو یہاں نہیں ہیں ان تک، آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس ذمہ داری کو کس طرح خوبصورتی سے نبھایا۔ 10,000 صحابہ کرام کی قبریں تقریباً جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں ہیں، اور کچھ حضرات صحابہ کرام کی مکہ مکرمہ میں ہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ ان کی مبارک قبریں دنیا کے مختلف ملکوں اور شہروں میں ہیں۔ گویا ان کی قبریں بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے پہنچایا ہے۔ اس وقت اونٹوں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، پیدل سفر، پانی کتنے جو ہے علاقے میں پانی نہیں ملتا تھا، اس مشکل دور میں انہوں نے ساری دنیا میں اللہ کا، آج تو جہازوں کا دور ہے، تیز رفتار گاڑیاں، آرام دہ گاڑیاں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کا دین پوری دنیا میں۔ کہتے ہیں ایک صحابی غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو وہ ایک پہنچے جزیرے میں، وہاں جھنڈا گاڑا اور وہاں نفل پڑے اور یہ دعا کی یا اللہ اب تیری زمین ختم ہو گئی، اگر اس سے پائر بھی مجھے کوئی خشکی ملے نظر آئے تو میں ابھی گھوڑا اس دریا میں ڈالنے کے لیے، سمندر میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ علامہ اقبال نے جو شان بیان کی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ تو بہرحال مہاجرین صحابہ کرام کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یعنی مال بھی ان کے اپنے تھے، گھر بھی ان کے اپنے تھے، دوسروں کے کوئی مالوں
یا گھروں پر انہوں نے قبضہ ناجائز نہیں کیا ہوا تھا، اپنے مال اپنے گھر تھے، لیکن ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ اور فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں فضل کہتے ہیں قرآن مجید میں رزق حلال تلاش کرنے کو، جیسے جمعے کے بارے میں فرمایا جمعے کی اذان ہو جائے سارے کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر مسجد جمعے کے لیے آؤ۔ فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جمعے کی نماز پڑھ چکو اب پھیل جاؤ، اب بے شک رزق حلال تلاش کرو۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا معمول ہے، ہمارے ہاں تو اس طرح کرتے ہیں، پہلے تو دکاندار اس طرح کہتے ہیں تو فلاں مسجد میں چلا جا نماز پڑھا، وہ آ گیا، پھر یہ دوسری مسجد میں جو بعد میں ٹائم ہے اس مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور بازار کھلے رہتے ہیں، جمعے کے بعد بازار بند ہو جاتا ہے۔ جی الٹے چلتے ہو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اذان پہلی ہو اس وقت بازار بند کرو، اور جمعے کی نماز کے بعد بے شک کھول سکتے ہو، شریعت اجازت دیتی ہے، بعد میں چھٹی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، مطلب کیا کہ دنیا کے جو کاروبار کر ناجائز تو کرتے ہی نہیں، جائز کاروبار، تجارت، کھیتی، دکانداری جو بھی کرتے ہیں، جو پیشہ اختیار کرتے ہیں رزق کمانے کے لیے، اس میں بھی اللہ کا حکم سمجھ کر کے وہ کام کرتے ہیں، رزق حلال تلاش کرنے کے لیے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، صرف دنیا کمانا مقصد نہیں۔ اور فرمایا دین کے تو جتنے کام ہیں وہ سارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کتنا فرق ہے، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اپنی نیتیں ٹھیک کرو، کوئی عمل کرنے لگو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، تبلیغ کرو، جہاد کرو، سخاوت کرو، ہر عبادت سے پہلے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی، نیت اللہ کی رضا ہے تو اللہ راضی ہوں گے، نیت دکھاوا، ریاکاری اور لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنا ہے تو لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے لیے کیا تھا ان سے جا کر کے اجر لو، میرے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں۔ حالانکہ بڑی عبرتناک حدیث ہے، عالم دین کا کتنا مقام ہے، شہید کا کتنا، سخی کا کتنا، لیکن حدیث میں آتا ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اس حدیث کو بیان کرنے لگے نا تو چیخ مار کر کے رو پڑے، اور پھر بیان کر رہے، پھر یہی کیفیت ہوئی، اور پھر حدیث بیان فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عالم دین کو فرمائیں گے تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا دین پڑھاتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا، لیکن نیت اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو رب تعالیٰ فرمائیں گے تو نے تو لوگوں کے لوگ کہیں بڑا علامہ، بڑا کام کر، لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں، فرشتوں اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ اسی طرح شہید آئے گا، رب تعالیٰ فرمائیں گے تو نے کیا کیا، میری نعمتوں کی کیا کر، وہ کہے گا یا اللہ سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، وہ بھی تیری راہ میں قربان کر کے آیا تھا۔ شہادت ہمارے نزدیک ایک منصب ہے جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہیدوں کو مردہ کہو نہیں، چوتھے پارے میں فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو، اللہ نے ہمیشہ کی حیات جاوید ان کو عطا فرمائی، ان کی روحیں جنت کے اندر سیر کرتی ہیں، سبز پرندے ان کے لیے سواریاں ہیں، عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان میں جا کے بسیرا کرتی ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روحیں جنت کے پھل کھاتی ہیں اور جنت سے لطف اندوز ہوتی ہیں، اور روحوں کے واسطے سے یہ لذت ان کے جسموں پر بھی پہنچتی ہے، جس طرح فرعونیوں کی روحوں کو عذاب ہوتا ہے اور اس کے واسطے سے جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جسم اصل ہے، روح تابع ہے، مرنے کے بعد روح اصل ہے، جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ بہرحال شہیدوں کے جسموں میں بھی حیات ہے، اور ان کی ہمارے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے، کسی علاقے میں کوئی نہر کھود رہے تھے تو 20 فٹ نیچے ایک شہید کی لاش ملی، اس کا جسم سلامت، کفن سلامت، اور اس کے منہ پر ایک سیب جیسا پھر رکھا ہوا تھا، اس کی رس اندر جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کبھی مشاہدہ کرا دیتے ہیں۔ حضرت جابر اور ایک دوسرے صحابی تھے عراق میں، کہتے ہیں ان کی 2 مبارک قبریں، تو انہوں نے بادشاہ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ ہماری قبروں میں نمی آ رہی ہے، یہاں سے منتقل کرو۔
حاجیوں نے کہا کچھ دن ٹھہر کے کرو، ہم بھی یہ نظارہ دیکھیں منظر۔ تو کہتے ہیں ہزاروں لوگوں نے یہ منظر دیکھا، ایک صحابی کی داڑھی سفید تھی، ایک کی سیاہ تھی، اسی طرح بالکل۔ اللہ سب کو داڑیاں رکھنے کی بھی توفیق دے، اور داڑھی بھی مٹھ بھر قبضہ بھر، یہ رکھنی سنت ہے۔ پہلے تو فیشن ہوا نا، اس لیے سنت کے مطابق رکھے، اللہ سب کو توفیق دے۔ بعض دفعہ کئی لوگ ویسے بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن اس طرف دھیان نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا ہم جرم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی یہ جرم ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو ان کی ایک کتاب ہے داڑھی کا وجوب، کہ یہ سنت ہی نہیں واجب کا درجہ ہے، اس میں حضرت نے ابتدا میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ہر تقریر میں اس پر بڑا زور دیتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے غور کیا تو یہ سمجھ آئی کہ جب آدمی قبر میں جائے گا، نبی علیہ السلام کی بھی زیارت ہوگی، بعض کہتے ہیں اشارہ ہوگا، تو پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اگر اس وقت نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، سفارش نہ کی، تو انسان کہاں جائے گا؟ دنیا میں تھے تو آپ کے پاس یہودیوں کے لوگ آئے قاصد، ان کی داڑیاں منڈی ہوئی دیکھ کر فرمایا یہ تم نے کیا شکلیں بگاڑ رکھی ہیں، مجھے تو اللہ نے مونچھیں کٹانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کراچی کے شہید ختم نبوت، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہ یا رسول اللہ روضہ پاک پر جو ایسے لوگ آتے ہیں آپ سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں؟ دنیا میں تو ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ کئی لوگ جاتے ہیں نا وہاں بھی، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم آئے کہاں ہیں، اور سنت کے مطابق داڑھی بھی ہماری۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا شاہ محمد صاحب، ہمارے علاقے دولر کے تھے، لاہور میں رہتے تھے، جامعہ قاسمیہ کے محتمم تھے مدرسے کے۔ وہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک کوئی بڑے افسر تھے، وہ گئے نا روضہ رسول پر، تو بڑا احساس ہوا کہ اللہ مجھے روضہ رسول پر لے آیا ہے اور میری شکل بھی نبی علیہ السلام کی شکل کے مطابق وہاں نہیں، وہاں وعدہ کر کے آیا کہ میں سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا۔ ہفتہ بھر لوگ آتے رہے مبارکوں کے لیے۔ ہفتے کے بعد بیگم کہنے لگی جناب صاحب اپنی شکل درست کریں، کہ میری شکل کو کیا ہے؟ تو نے کہا یہ داڑھی مڈا دو۔ داڑھی تو میں روضہ رسول پر وعدہ کر کے آئے ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ داڑھی گھر میں رہے گی یا میں داڑھی رکھنی ہے، مجھے طلاق دے دو یا داڑھی رکھو۔ بڑا پریشان ہوا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری امام الاولیاء ان کی خدمت میں گیا رحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا والد کیا کام کرتا تھا؟ انہوں نے کہا جی پولیس کا بڑا افسر، اور پولیس میں کئی اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ رشوت لیتا تھا۔ فرمایا اس بیوی کو طلاق ہی دینی پڑی ہے، جو پڑے گی جو حرام کھا کر کے پلی ہے، اس کے دل میں سنت کی عظمت کیسے آ سکتی؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ، تو ان دو صحابہ کرام کے چہروں کی زیارت کر کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جرمنی کے ایک ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ایک کی آنکھیں کھلی تھی، ان کی آنکھوں میں اتنا نور ہے ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھ نہیں سکتے۔ تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ، ہمارے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ جماعتی تھے دارالعلوم دیوبند میں۔ انہوں نے ایک دفعہ وہاں رائے ونڈ میں بیان کیا کہ ہماری جماعت وہاں گئی، ایک بوڑھے بزرگ ملے جنہوں نے کہا کہ میں وہ منظر سارا میں نے بھی دیکھا ہے، صحابہ کرام کی مجھے بھی اللہ نے زیارت عطا فرمائی۔ اسی طرح احد کے شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قبریں منتقل کرنے کی ضرورت پڑی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا احد کے دن، حضرت امام حسین بھی سید الشہداء ہے، وہ کربلا والے شہیدوں کے سردار ہیں، اور احد میں حضرت امیر حمزہ رضی۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ آج کل ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے سید الشہداء صرف حضرت امیر حمزہ ہے، حضرت حسین کو نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے جواب دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ ہر ظالم اور جابر کا مقابلہ کرتے ہوئے جو شہید ہوگا وہ بھی سید الشہداء ہے۔ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ظالم فاسق فاجر یزید کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اس لیے وہ بھی سید الشہداء ہے۔ بدر کے شہیدوں میں ایک اور صحابی کو آپ نے
سید الشہداء کا لقب دیا، تو یہ ایسا لقب نہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کو کہا ہی نہیں۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا حسین کو سید الشہداء لکھا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ یہ کہتے ہیں ان کو امام نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دوسروں کی اصطلاح ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو ہم امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ ان بزرگوں کے ساتھ بھی امام کا لفظ ہم تو لگاتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام غزالی، امام رازی، تو ہمارے نزدیک تو یہ عام ہے، کوئی آسمانی منصب نہیں نبوت کی طرح، اس لیے ہمارے نزدیک ان کو امام، وہ روحانیت کے اندر ایک مقام رکھتے تھے، اس لیے امام کا، ہم تو مسجد کے امام کو بھی تو امام کہتے ہیں نا۔ جب 15ویں صدی کے ایک حافظ عالم کو امام کہہ سکتے ہیں تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ کو کیوں نہیں امام کہہ سکتے؟ امام کہنا بھی ٹھیک ہے، ان کو سید الشہداء کہنا بھی ٹھیک۔ یہی تو سنی مذہب ہے کہ صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، آل بیت اعظام کے بھی غلام، جن بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی انہوں نے فرمایا اہل سنت والجماعت کے ایمان کی دو آنکھیں ہیں، صحابہ کرام سے محبت اور آل بیت اعظام سے محبت۔ صحابہ سے محبت نہیں تو ایمان کی ایک آنکھ نہیں، آل بیت سے محبت نہیں تو ایمان کی دوسری آنکھ نہیں۔ شان صحابہ، مقام صحابہ، شان رسالت، عقیدہ حیات النبی، خلافت راشدہ۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وہی بزرگ کہ اہل سنت والجماعت کے ایمان کے پرندے کے دو پر ہے، صحابہ کرام سے محبت اور آل بیت اعظام سے۔ صحابہ سے محبت نہیں تو ایمان کا پرندے کا ایک پر نہیں، آل بیت سے محبت نہیں تو دوسرا پر نہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہماری جماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت وہ صحابہ کرام کا بھی دفاع کرتے ہیں، آل بیت اعظام کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ جب یہ خارجی یزیدی فتنہ اٹھا تو سب سے پہلے جس ہستی نے اس کے خلاف قلم اٹھایا وہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، بانی تحریک خدام اہل سنت ہے، بلکہ ایک صحابہ کرام کے دشمن نے تسلیم کیا کہ خارجی فتنے کے خلاف اہل سنت والجماعت میں سے سب سے پہلے قلم اٹھانے والے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ۔ صحابہ کی بھی صفائیاں دیتے رہے، وکیل صحابہ اور آل بیت کی وکیل آل بیت بھی تھے۔ ہمارے نزدیک صحابہ کرام کی صفائی دینا، آل بیت اعظام کی صفائی دینا ہمارے نزدیک یہ بہت بڑا منصب ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد یہ ہے صحابہ کرام سے محبت اور آل بیت اعظام سے محبت سب سے، بلکہ یہ ایمان کی پہچان ہے کہ اگر معلوم کرنا ہو میرا ایمان کامل ہے یا نہیں، دیکھو سب صحابہ آل بیت کی دل میں اگر محبت ہے سمجھو میرا ایمان سلامت ہے۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں بھی دل میں بغض اور عداوت کھوٹ آ گیا سمجھو میرا ایمان سلامت نہیں۔ اب کئی لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں، کئی اہل سنت کہلانے والے بھی بد نصیب ایسے ہیں ان کی بے ادبی گستاخی کرتے ہیں۔ میں یہاں بھون میں رہا ہوں نا، تو وہاں ایک بزرگ آتے تھے ساتھ کھائی کے، ایک سفید ریش، تو ان کا ذہن جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے بارے میں صاف نہیں تھا۔ ایک دفعہ میں نے جمعے پر بڑا زور دیا اور یہی بیان کیا کہ دیکھو جنتی جوانوں کے سردار، جنت کے ادھیڑ عمر والوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے نا، اور جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے رضی اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وقرۃ عین اہل سنہ، اور اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ سنی تھے الحمدللہ۔ تو جب ان اماموں نے، بلکہ دوسرے لوگ تو ان کو عالم الغیب اور معصوم مانتے ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک تو وہ سب کچھ جانتے تھے، عالم الغیب اور معصوم امام جس ہستی کو اپنا امام خلیفہ مان رہے ہیں اور ان کو پتہ تھا بعد میں کیا ہونا ہے، تو پھر تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ تو جب حضرت امام حسن حسین نے مان لیا ہم کیوں نہ مانیں؟ یزید کو حضرت حسین نے نہیں ماننا، ہم نہیں مانتے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں شہادت دے کر کے، شہادت قبول کر کے سنی مذہب کی صداقت پر گویا مور لگائی ہے کہ اگر صدیق اکبر برحق نہ ہوتے پہلی کربلا ان کے مقابلے میں ہوتی، فاروق اعظم برحق نہ ہوتے ان کا مقابلہ کرتے،
عثمان غنی برحق نہ ہوتے ان کا مقابلہ کرتے. حضرت علی تو ان کے والد گرامی تھے, سب کے ساتھ رہے ہیں, حضرت علی بھی اور حضرات حسنین کریمین بھی, کوئی اختلاف نہیں کیا. یزید کو انہوں نے نہیں مانا, ہم نہیں مانتے. تو اصلی حسینی الحمدللہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چل رہے. حضرت حسین چاہتے کیا تھے؟ یزید کا کیوں مقابلہ کیا؟ وہ چاہتے تھے قرآن و سنت کا نظام آئے, خلافت راشدہ کا نظام عدل و انصاف والا آئے, یہ ظلم اور جبریت کی حکومت تاکہ ختم ہو. تو الحمدللہ اہل سنت یہی چاہتے ہیں. تو بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کی بھی صفائی دی ہے. اب اگر کوئی کسی صحابی کی نیت میں بھی شک کرے تو وہ قرآن مجید کی آیت کا منکر ہو جائے. سب صحابہ کرام کے بارے میں یہ ماننا ضروری ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. اگر عمل میں غلطی بھی ہوئی, نیت پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کی تھی. آپس میں اختلاف بھی ہوئی ہے, نیت اللہ کو راضی کرنے کی تھی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 درجے ثواب ملا, حضرت امیر معاویہ اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو 1 درجہ ثواب ملا. تو اعتراض کا جب ثواب مل رہا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا میرے لشکر کے مومن اور حضرت امیر معاویہ لشکر کے مومن, فرمایا یہ سارے جنتی ہیں جو شہید ہوئی. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور فرمایا یہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اللہ تو مددوں کا محتاج نہیں. جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ دین کی خدمت اور دین کے مددگار, ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ دین کی خدمت کرنے والے گویا اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. ورنہ بندہ محتاج ہے, اللہ تو مددوں کا محتاج نہیں. ہم یا اللہ مدد کہتے ہیں, ہم اللہ کی مدد کے محتاج, لیکن یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے. اولئک هم الصادقون, یہ لوگ سچے ہیں. ان کے کسی عمل کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ان کی نمازیں سچی یا روزے یا, بلکہ ان کی ذات کے بارے میں فرمایا مہاجرین سچے ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور قرآن ہی نے بتایا کہ سچے کون ہیں. انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے سچے مہاجرین صحابہ کرام ہیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کی پیروی کرو. تو سچوں کو سچ کہنا ضروری ہے یا جرم ہے؟ ضروری ہے نا. تو یہی اعلان ہم حق 4 یار میں کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وقت نہیں, آیتیں پچھلے سال میرا خیال میں نے یہ مضمون خلافت کا بیان کیا تھا. مہاجرین صحابہ کرام کے بارے میں آیتیں ہیں الذین اخرجوا من دیارہم, ان کے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے, انہی کے بارے میں سورہ حج میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ان کو اگر مہاجرین کو ہم خلافت دیں دنیا میں تو فرمایا یہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے, ہر نیکی کا حکم کریں گے, ہر برائی سے روکیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے مہاجرین میں سے کون خلیفے بنے. تو یہی 4 یار صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی مرتضیٰ. آج کل کئی لوگ کہتے ہیں جی باقی صحابہ حق نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے کہاں نفی کی, ہم تو سب صحابہ کرام کو معیار حق مانتے ہیں. بات خلافت راشدہ قرآن میں جو وعدہ ہے وہ صرف 4 یار کی ہے. بعد میں بھی برحق حضرت امام حسن بنے, ان کی صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, اور ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی خلیفہ بنے. 9 سال خلافت کی, انہوں نے بھی یزید کا مقابلہ کیا ہے. یزیدی ان کا ذکر ہی نہیں کرتے بلکہ بدویاں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جس طرح سارے صحابہ برحق, سارے اصحاب جو خلیفہ بنے وہ بھی برحق, لیکن خلافت راشدہ قرآنی وعدے کے مطابق جس کو کہتے ہیں نا موعودہ, وہ صرف 4 یار کی ہے. اس لیے ہمیشہ سے یہ 4 یار کی اصطلاح عربی میں ائمہ 4 یا خلفائے 4, فارسی میں بھی اور اردو میں اور فارسی میں 4 یار کی اصطلاح اردو میں بھی آ رہی ہے. خلافت راشدہ, شان صحابہ, خلافت راشدہ. بچے پانی تھوڑی دیتے رکھتے ہیں. امیر عبد الرحمن افغانی, ان کے حالات زندگی میں نے پڑھے,
وہ ڈائجسٹ ہے بھی میرے پاس، غالباً اردو ڈائجسٹ تھا، تو اس میں لکھا ہے کہ 1888 میں انہوں نے افغانستان فتح کیا، ایک قلعہ فتح کیا اور یہ نعرہ لگایا حق چار یار، اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ کئی لوگ کہتے ہیں حضرت قاضی صاحب نے تو بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ حضرت قاضی صاحب کی تو اس وقت ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، پہلے سے بھی حق چار یار کی صدائیں تھی۔ چار یار کی اصطلاح تو صدیوں سے پہلے، 900 سال کی پہلے کی چھپی ہوئی کتابیں ہمارے مدارس میں نام حق پڑھ، اس میں چار یار کی اصطلاح صدیوں پہلے موجود ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سچے ہیں تو ان سچوں کو کہنا ضروری، اس لیے حق چار یہی ہے کہ یہ خلافت راشدہ قرآنی وعدے کے مطابق یہ چاروں کی برحق ہے۔ اور سورہ نور میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں دونوں آیتوں کا ایک ہی مضمون ہے، ایک جگہ فرمایا خلافت دیں تو یہ کام کریں گے، دوسری جگہ فرمایا وعدہ ہے۔ دونوں آیتوں کو ملا کر فرمایا یہ وعدہ مہاجرین اولین سے ہے اور ان میں صرف چار یار ہی بنے ہیں۔ اتنا پکا عقیدہ اور اتنا واضح عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اس کے بعد تو یہ شان تھی مہاجرین صحابہ کرام کی۔ اس کے بعد انصار صحابہ کرام کی شان میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تبوؤوا الدار والایمان، جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا گھر میں اور ایمان میں۔ دار کہتے ہیں گھر کو، حویلی کو، اور ایمان گویا گھر ہے۔ اگر ایک بزرگ نے فرمایا اگر فردوس بر زمین است ہمین است تو فارسی کا شعر ہے کہ اگر جنت الفردوس کا نمونہ زمین پہ دیکھنا ہو تو یہ مدینہ منورہ گویا، اور روضہ رسول تو ہے ہی جنت کا باغ، سارا مدینہ ہی گویا جنت کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ اور دار الایمان یہ لقب ہے مدینہ منورہ کا، ایمان کا گھر۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایمان سکڑ کر کے مدینہ منورہ میں ایسے آ جائے گا جس طرح سانپ کو مار پڑتی ہے تو اپنے بل میں پناہ لیتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دجال بھی نہیں آ سکے گا۔ یہ ایمان کے مرکز ہیں دو مسلمانوں کے، مکہ مکرمہ جہاں اللہ کا گھر ہے، مدینہ منورہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے، جس کو فرمایا نا جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ دیکھو نا ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روضہ رسول ہے تو جنت کا باغ، لیکن جو اس میں آرام کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ جنتی نہیں۔ میں جیل میں تھا تو ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جنت میں ہونا کیا کمال ہے، شیطان بھی تو جنت میں رہا۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ شیطان پہلے تو فرشتوں کے اندر رہتا تھا، پہلے تو وہ اللہ کا مقرب تھا۔ ایک بزرگ نے لکھا شیطان نے 6 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی ہے، 6 لاکھ سال، عمر بھی بڑی اس کی۔ تو لیکن شیطان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن سچا عاشق نہیں تھا، اس لیے گمراہ ہو گیا۔ درود شریف پڑھیں۔ تو اس وقت تو وہ اللہ کا مقرب تھا، فرشتوں کے اندر رہتا تھا شیطان۔ شیطان جب مردود ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سجدہ نہیں کیا، اس وقت اس پر اللہ کی لعنت بڑھی، تو اس وقت جنت میں رہا یا جنت سے باہر نکال دیا؟ پھر تو جنت سے نکال دیا گیا نا۔ اور صدیق اکبر فاروق اعظم تو آج بھی جنت میں ڈیرہ لگائے ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے روضہ پاک میں جہاں لاکھوں انسان مسلمان وہاں حاضریاں دیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے ہر روز آتے ہیں، اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں دوسرے دن اور آتے ہیں، جو ایک دفعہ آئے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ مسلمانوں کی سعادت ہے کہ ہمیں کئی خوش نصیب ایسے ہیں 30 40 حج کیے، عمرے کئی جو ہے کتنے عمرے کر لیتے ہیں، تو بار بار اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں۔ فرشتے صرف ایک ہی بار ان کو موقع ملتا ہے، 70,000 ہر وقت درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کریں، اور یہ درود و سلام کی ساری بہاریں نبی علیہ السلام پر اور صدیق اکبر فاروق اعظم کی خدمت میں بھی تو جا کے سلام عرض کرتے ہیں۔ تو جو ہیں ہی جنت میں ان کے بارے میں، اب مثلا آپ حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی کہے کہ فلاں آدمی جو ہے آپ میں سے
مسجد میں نہیں. وہ کہیں گے بھائی وہ گیا ہی نہیں. وہ کہیں گے تھا ہی مسجد میں, گیا کیسے نہیں. اللہ ضد سے بچائے. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر عمر کی کیا شان ہے؟ فرمایا اس پر کسی کتاب کی حوالے کی ضرورت نہیں, جا روضہ رسول پر دیکھ لے ابو بکر عمر کا کیا مقام. ہمارے حضرت مولانا امین صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر روضہ پاک میں قبریں بلتی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بن سکتی تھیں, لیکن اختلاف ہوتا. ہم کہتے ہمارے ہیں, وہ کہتے ہمارے ہیں. اللہ نے ابو بکر و عمر کو صلا دیا, ہم بھی کہتے ہیں وہ ہمارے پیشوا ہے, مخالف بھی کہتے ہیں وہ تمہارے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. تو ہم فخر سے کہتے ہیں آج پہرے دار روضہ پاک میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ابو بکر و عمر ہیں. شان صدیق اکبر, شان عمر فاروق, خلافت راشدہ. اس طرح حضرت فرماتے تھے بی بی سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت کے حجرے میں آپ کی قبر مبارک بن سکتی تھی, وہ کہتے ہمارے گھر ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے گھر ہے. اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا. 9 سال انہوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی جنت میں گزارے, ان کے جنتی ہونے میں کیا شبہ. تو ہمارے گھر اہل سنت والجماعت کی اماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہے, اور یہ قرآن مجید کی واضح نص ہے. وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا, کہ مومنہ عورت آپ کے نکاح میں آنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. اہل امت کے لیے تو ہے نا کہ اہل کتاب سے بھی ضرورت کے وقت نکاح کر سکتے ہیں, کوئی نقصان نہ ہو اسلام کا یا اپنے ایمان کا. لیکن نبی علیہ السلام کے لیے صرف یہ قید ہے مومنہ عورت. اس لیے آپ کی پاک بیویوں کا لقب ہے ازواج مطہرات, پاک بیویاں اور ایمان والی مائیں. یعنی پہلے ان کو مومن مانو گے تب مومن اولاد ہوگے, ان کو مومن نہیں مانو گے تو خود مومن نہیں بن سکتے, قرآن مجید کے منکر ہو جاؤ گے. پھر فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان, کہ جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا گھر میں اور ایمان میں, یعنی دار الایمان میں, من قبلہم, ان مہاجرین کے ہجرت کرنے سے پہلے, یحبون من ہاجر الیہم, یہ محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے. امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو امام اہل سنت کہتے ہیں. یہ حضرت مولانا عبدالستار صاحب توسوی رئیس المناظرین جو گزرے ہیں, استاذ المناظرین, یہ ان کے بھی استاذ تھے. کہتے ہیں کہ شیعہ سنی مسائل اختلافی, اس پر ان کو عبور تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو وہ فرماتے تھے اس مسئلے کی تحقیق ہم سے زیادہ مولانا عبدالشکور لکھنوی کو ہے. بہت بڑے عالم ولی اللہ انسان تھے, بڑے مناظر تھے وہ. تو حضرت لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انصار صحابہ کرام کی تعریف میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو پیارے ہیں, اللہ کے ہاں مقبول ہیں, اس لیے کہ یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. تو مہاجرین سے محبت کرنے والے اللہ کے محبوب بن گئے تو خود مہاجرین اللہ کے ہاں کتنے پیارے ہوں گے, وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا, اور فرمایا یہ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان کو دیا جائے. جو مہاجرین کو مال ملتا ہے یہ اپنے دل میں حاجت نہیں پاتے کہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملا, ہمیں ملے. وہی بلکہ آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنا بھائی کا اپنی جائیدادوں میں ان کو آدھا ایسا دے دیا. سکے بھائیوں سے بھی بڑھ کر سلسلہ مواخات مشہور ہے. ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا نبی علیہ السلام نے بھائی قرار دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور یہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کو, اپنے نفسوں پر دوسروں کو. یہ لفظ آپ سنتے ہیں نا ایثار, ایثار کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا, کہ میں بھوکا رہوں میرا ساتھی کھانا کھا لے, میں پیاسا رہوں وہ مجھ سے پہلے پی لے, میں بعد میں بیٹھوں وہ مجھ سے پہلے گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ جائے. دوسروں کو آرام پہنچانا جو ہے یہ مشکل کام ہے. زبان سے تو کہنا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے یہ مشکل ہے ذرا.
فرمایا یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگر ان کو فقر و فاقہ ہی کیوں، خود بھوکے ہوں دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی مہمان آیا، آپ نے تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے پوچھوایا، سب نے جواب دیا گھر میں سوائے پانی کے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ دو جہانوں کے سردار ہیں، فقر و فاقے کی یہ کیفیت ہے۔ حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں بعض دفعہ 2 چاند گزر جاتے، تیسرا چاند نکل آتا تھا، ہمارے گھروں میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پھر پوچھا گزارا کیسے؟ فرمایا پانی پر، کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا، اور کبھی جو ہے کوئی انصار حضرات کوئی ہدیے میں دودھ بھیج دیتے، اس پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ اصحاب صفا جو طالب علم تھے، مسجد نبی آج بھی صفا ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب، اس میں عجیب و غریب برکات ہیں۔ جہاں وہ طالب علم رہتے تھے ان میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعض دفعہ 3 دن بھوکے ہوتے اور میں گر پڑتا تھا، لوگ سمجھتے ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، اور اس کا علاج یہ سمجھا جاتا تھا گردن پر پاؤں رکھتے، حالانکہ میں بھوک کی وجہ سے ایسا پڑا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام گزرے، میں نے مسئلہ پوچھا، لیکن وہ میری کیفیت پر، لیکن حال یہ تھا اس حال میں بھی سوال نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام گزرے، میں نے مسئلہ پوچھا، آپ نے مجھے اٹھایا، گھر لے گئے، ایک صحابی دودھ کا پیالہ لے آیا، فرمایا ابو ہریرہ یہ سب اصحاب صفا جو بیٹھے ہیں سب کو پلاؤ۔ فرماتے ہیں 80 آدمی اس وقت طالب علم تھے۔ اب دل میں تو خیال ہوگا کہ میں سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں، لیکن زبان سے بھی کہا نہیں، ادب دیکھے نا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ بھوکا تو میں ہوں، پلانا شروع کیا، سب کو پلا چکے۔ یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا کہ ایک دودھ کے پیالے میں اللہ نے اتنی برکت دی، 80 آدمی سیر ہو گئے، پیٹ بھر کے پیا۔ آخر میں نبی علیہ ابو ہریرہ اب تو پی، انہوں نے پیا، پھر فرمایا اور پی، تیسری یا چوتھی دفعہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا یا رسول اللہ اب بالکل گنجائش نہیں پھر خود نبی علیہ السلام نے آخر میں پیا اور اس کو ختم فرمایا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ ایک سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی برتن لے آؤ، اس میں جو کچھ کچرات ہیں وہ ڈالو، اور آپ نے انگلیاں مبارک اس برتن میں ڈالیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ 1400 اصحاب یا زیادہ تھے، سب نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، وضو کیا، غسل کی ضرورت غسل کیا، مشکیزیں بھرے، اور پھر آپ نے ہاتھ مبارک نکالے تو وہ پانی جو ہے نا بند ہوا۔ ہمارے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سوچو صحابہ کرام کی شان، یہ سعادت کسی کو مل سکتی؟ نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں انہوں نے پڑھی، حج آپ کو دیکھ کر تبلیغ، ہر عمل آپ کے پیچھے کر رہے تھے، اس کے قبول ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جو نمازیں نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں، آپ کے جھنڈے کے سائے تلے جو جہاد کیا، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے دنیا میں آب زمزم کی بڑی شان ہے، جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جنت کا جو پانی ہے نا، آب کوثر، حوض کوثر، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، فرمایا اس آب کوثر سے بھی آب زمزم کی شان زیادہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا قلب اطہر فرشتوں نے اس میں دھویا ہے معراج کی رات میں۔ اگر کوثر کی شان زیادہ ہوتی تو اسے دھوتے، لیکن آب زمزم تو ہم سب کو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے جو پانی نکلا ہے اس کا مقابلہ تو آب زمزم بھی نہیں نہ کر سکتا۔ زمزم بھی کی شان کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس میں کلی کر کے پانی ڈالا ہے، اس لیے زمزم کو بھی اللہ نے یہ اعزاز عطا فرما دیا ہے، جو بدبودار نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں نے بھی تجربہ کیا، یہ جتنا عرصہ پڑا رہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آپ فرمایا جس نیت سے پیو اللہ وہی دعا قبول کر لیتے۔ کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں، مجھے خود حاجی صاحب نے واقعہ سنایا کہ مجھے پتھری تھی گردے میں غالباً، تو کہتے ہیں یہ پتے میں جس طرح یا مسانے میں، وہ کہتے ہیں مجھے رات کو بڑا شدید درد ہوا، تو وہ کہتے ہیں میں نے ساتھیوں کو نہیں جگایا، میں اٹھ کر کے چلا گیا، جا کر کے آب زمزم پیا، نفل پڑھے، دعا کی، اسی وقت مجھے قضائے حاجت ہوئی، پیشاب آیا، پیشاب میں ساری پتھری نکل گئی اور بالکل درد جو ہے یہ ختم ہو۔ اور کتنے ایسے کہ جس نیت سے، بلکہ کئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے کوئی چیز کھائی نہیں، پی نہیں، صرف آب زمزم پر وہ گزارا کرتے رہے، وہی کھانے کا کام بھی دیتا تھا، وہی پینے کا کام بھی دیتا تھا۔ تو فرمایا بزرگوں کے، ایک بزرگ کا میں نے پڑھا، وہ ایک بادام کھاتے تھے دن رات،
ایک ودامنا کے لیکن ان کے اندر روحانی قوت ہوتی تھی نا بزرگوں میں. تو فرمایا کہ یہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح خواہ. تو وہ صحابی نبی علیہ السلام کے سب گھروں سے یہ جواب آیا گھر میں کوئی چیز نہیں کہ مہمان کی مہمان نوازی کریں. تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کوئی ہے جو میرے اس مہمان کو گھر میں لے جائے اور کھانا کھلائے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ صحابی تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں. گھر میں آئے, بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا بس اتنا کھانا ہے, بچے کھا سکتے ہیں, میرے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے. فرمایا بچوں کو ویسے جو ہے نا بہلا کے سلا دو, سو جائے, اور میرے اور مہمان کے سامنے جب کھانا رکھنا نا, اس زمانے میں چراغ دیے ہوتے ہیں جہاں ڈیوے آتے ہیں پرانے دن, تو وہ چراغ جو ہے اس کو درست کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا. میں منہ ہلاتا رہوں گا اور میرا یہ مہمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں یہ پیٹ بھر کے تاکہ کھا لے. اسی طرح کیا. صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی. اور بھی ایسے ہی تھے. فرمایا تیرا عمل یہ اللہ نے قبول کر لیا ہے کہ خود فاقے میں رہ کر کے دوسروں کو کھلا رہے. یہ مشکل کام ہے. اب رمضان شریف آتا ہے نا, افطاری کے وقت آپ دیکھتے ہیں کیا کیفیت ہوتی. بلکہ میں نے ایک لطیفہ پڑھا کہ ایک صاحب تھے, ان کا کسی اور فقہ کے ساتھ تعلق تھا, تو جب رمضان کا روزہ باقیوں نے افطار کیا نا, تو اس نے کہا بھائی میرا ٹائم نہیں ہوا, میں بعد میں افطار 10 منٹ بعد. تو سوائے ایک پکوڑے کے دسترخوان پر کوئی چیز بھی نہیں رہی. اگلی جو افطاری آئی تو سب سے پہلے اس نے روزہ کھولا. اس نے کہا اس فقہ کو کیا کریں, ایک پکوڑے بغیر شے لفظی کوئی نہیں, سارا تو پیڑ کھولے سے. تو بھوک برداشت کرنی اور بھوک ہو اور دوسرے کو ترجیح دینی, یہ زبان سے کہنا آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے. یہ شان تھی صحابہ کرام. بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی زخمی تھا, میں مشکیزہ لے کر کے گیا ان کو پانی پلاؤں, یا کوئی اور برتن تھا. جب ان کے قریب پہنچا تو قریب سے ایک اور زخمی صحابی, ان کا بھی آخر, انہوں نے حسرت بھری آنکھوں سے دیکھا. میرے چچا زاد بھائی نے مجھے اشارہ کیا میرے اس بھائی کو پہلے پلاؤ. ان کے پاس پہنچا, تیسرے نے, اس طرح 7ویں تک پہنچا. وہ شہید ہو چکے تھے. واپس آیا, سارے کے سارے شہید. 7 صحابی شہید ہو گئے کہ دوسرا مجھ سے پہلے پانی پی لے, حالانکہ آخری وقت تھا. ایک صحابی کے گھر میں کہتے ہیں سری آئی, بکرے کی سری, تو انہوں نے ساتھ والے گھر میں بھیج دی کہ وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. انہوں نے تیسرے گھر بھیج دی, انہوں نے چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں گھر میں گئی اور پھر اسی گھر آئی جہاں سے چلی تھی. ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ مجھ سے وہ زیادہ ضرورت مند ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی مدظلو فرماتے ہیں میں مدینہ میں, آج بھی اہل مدینہ میں یہ جھلک موجود ہے. کہتے ہیں ایک دکاندار کپڑے والا, اس سے میں نے کپڑے کا سودا کیا, سودا طے ہو گیا, پیسے طے ہو گئے, مجھے کپڑا پسند آ گیا. تو وہ مجھے کہتا ہے شیخ یہ جو میرا قریب کا جو ہے نا پڑوسی دکاندار, آپ اس سے یہی کپڑا لے لیں, اس کے پاس بھی ہے. میں نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ بھاؤ بھی طے ہو گیا ہے اور کپڑا مجھے پسند آ گیا ہے, پھر وجہ کیا ہے کہ میں تجھ سے نہ لوں اور اس سے لوں؟ اس کا جو جواب ہے نا وہ سن. اس نے کہا شیخ وجہ یہ ہے کہ آج صبح سے میری بکری اتنی ہو چکی ہے, میرا گزارا چل سکتا ہے, اور اس بیچارے کی ابھی تک کوئی بکری نہیں ہوئی, میں چاہتا ہوں اس کا بھی کوئی گزارا ہو جائے. اب یہاں تو یہ گاڑی ایک دکاندار کے پاس کھڑا ہو اور کھڑی کرو, دوسرا اس کا رشتہ دار بھی ہو نا تو کہتا ہے گڈی ادھر کھڑی کی تھی, سودا منڈک ہوگی نا. گھور گھور کے دیکھتے ہیں, مشورے ہی غلط دیتے ہیں. بھائی میں یہ دکان, وہ کہتے ہیں میری دکان میں فرق نہ, بھائی یہ دکان نہ بڑھائیں, اتنے نہ بڑھائیں اتنے کوئی نہ چل سی, حالانکہ پتہ ہوتا ہے چل جائے گی. یہ صحابہ کرام کا کمال تھا. فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو بچایا گیا اپنے نفس کے لالچ سے یا بخل سے, یہی لوگ کامیاب ہیں. فرماتے ہیں شخ کا معنی بعض علماء نے کیا ہے کہ حسد, اور بعض نے معنی کیا ہے بخل. کیا مطلب؟ کہ انصار صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ مہاجرین کو جو ملے تو یہ حسد نہیں کرتے کہ ان کو ملا ہمیں کیوں نہ ملا, حسد سے پاک ہیں. اور فرمایا اگر یہ انصار کی طرف راجع کرے تو پھر یہ مطلب ہے
پہلی صورت میں مہاجرین کی طرف ضمیر راجع کی، انصار کی طرف راجع کریں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جو مال ان کو مل جاتا ہے اس میں کنجوسی اور بخیلی نہیں کرتے، دل کھول کر کے اپنے مہاجرین بھائیوں پر وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو گویا ایک ترجمے میں وہ حسد سے پاک اور ایک بخل سے پاک۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد اس کو کہتے ہیں دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر کے جلنا کہ یہ اسے ملی مجھے کیوں نہ ملی، اس سے زائل ہو جائے مجھے ملے۔ اس کے بالمقابل ایک غبطہ ہے جس کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں رشک، عربی میں اسے غبطہ کہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، لا حسد الا فی الاثنین، حسد نہیں ہے مگر دو آدمیوں کے ساتھ، ایک عالم دین جو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ایک سخی جس کو اللہ نے حلال مال دیا، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں حسد علماء فرماتے ہیں یا تو بالفرض کے معنی میں ہے کہ حسد حرام ہے، اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو آدمیوں کے ساتھ جائز ہوتا، لیکن دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں حسد ساتھ معنی غبطہ کے ہے کہ یہ دو آدمی قابل رشک ہیں کہ آدمی عالم دین دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے جو ہر وقت یہ تمنا اے اللہ مجھے بھی ایسا علم دے یا میرے بیٹے کو دے، یہ بھی اس طرح دین کی خدمت کرے، اور سخی ہے تو یہ تمنا کرے یا اللہ ایسا مال اس کے پاس بھی رہے مجھے بھی ایسا دے حلال مال میں تیری راہ میں خرچ کروں۔ تو اس کو کہتے ہیں رشک، رشک ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ شان تھی انصار صحابہ، پہلے مہاجرین صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی ایک آیت میں، دوسری آیت میں انصار صحابہ کرام کی دارالایمان میں رہتے ہیں، مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، مہاجرین کو جو کچھ ملے اپنے دلوں میں حاجت محسوس نہیں کرتے، خود فاقے میں رہ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور حسد سے اور بخل سے یہ پاک ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب تیسری جماعت، والذین جاؤ من بعدہم، جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد میں آئے، مہاجر بھی نہیں انصاری بھی نہیں، لیکن ان کی شان کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا، وہ یہ دعا کرتے ہیں اے رب ہماری بخشش فرما، ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے سبقت کر گئے ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلہ، اور ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ غلہ کا سارے معنی ہیں، نہ ہو ان کے بارے میں جو ایمان لا چکے۔ اے اللہ تو مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ تو مہاجرین اور انصار کے بعد تیسری جماعت، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ راضی، جو جنتی ہے کہ جو مہاجرین انصار کے بارے میں دعائے خیر کریں اور اللہ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ، حسد، کینہ، بغض، عداوت کچھ بھی نہ ہو، ہمارے دل بالکل ان کے بارے میں صاف ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ گئے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اعتراضات کیے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا یہ جماعت جن کا اس آیت میں ذکر ہے، کیا تمہارا شمار ان مہاجرین میں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مہاجر نہیں، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے۔ پھر آپ نے دوسری آیت پڑھی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا کیا ان انصار میں تمہارا حصہ ہے، شریک ہو ان میں؟ انہوں نے کہا جی ہم انصار میں بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا خیال یہ ہے کہ اس تیسری جماعت میں ہمارا شمار ہوگا جو بعد میں آئے۔ فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تین ہی جماعتیں ہیں، دو جماعتوں میں نہ ہونے کا اقرار تم نے کیا اور تیسری جماعت میں نہ ہونے کی گواہی میں دیتا ہوں، لہٰذا تم تیسری جماعت میں بھی نہیں ہو۔ اور یہ جملے فرمایا اخرجوا انی فعل اللہ بکم، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ میرے دربار سے، اللہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے تم مستحق ہو، یعنی عذاب کے، اللہ کی غضب کے تم مستحق ہو۔
اسی طرح اور بھی کئی بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کا کسی نے شکوہ کیا تو انہوں نے یہی آیتیں پڑھ کر کے یہی جواب دیا کہ مسلمانوں کی تین ہی جماعتیں ہیں، مہاجرین، انصار اور ان کو پیروکار، تم ان تینوں میں نہیں ہو جو ان کا شکوہ شکایت ان کے ساتھ حسد، کینہ اور بغض رکھتے ہو۔ تو سب کے بارے میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ سب صحابہ کرام، آل بیت اعظام، سب کے بارے میں دل صاف ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب کیا ہے کہ سب سے آخری درجے کا صحابی صحابہ کرام میں جو ادنا ہے، باقی امت میں سب سے وہ بھی افضل ہے کہ جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد فوراً موت آ گئی اور کوئی عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، صرف نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا، آپ کا دیدار کر لیا، یا نابینا تھا آپ کی مجلس میں پہنچ گیا، اللہ کے پیغمبر نے اس کو دیکھ لیا۔ اب اس صحابی کی اتنی بڑی شان ہے کہ اس امت کے اولیاء اللہ جنہوں نے 40 سال عشاء کی وضو سے صبح کی نمازیں پڑھی، حضرت غوث اعظم اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، کتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں، لیکن اس صحابی کے بارے میں اس صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کرام کا اکرام کرو، احترام کرو، توقیر، ادب کرو، یہ تم سے بہتر ہیں۔ اور فرمایا میرا کوئی صحابی ایک مد جو خرچ کرے، ایک مد کہتے ہیں 3 پاؤ کو، یا اس کا بھی آدھا یعنی 1.5 پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بعد میں آنے والا جو صحابی نہیں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، جنہوں نے زیارت نہیں کی اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے، جنہوں نے کی اللہ پھر نصیب۔ علماء کہتے ہیں 12 کلومیٹر ہے، اونچا بھی کتنا، یہ سونا خرچ کرے صحابی کے اس 1.5 پاؤ جو کے برابر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اور ان کی نیت کا اخلاص اتنا بڑا تھا، اخلاص والوں کی 2 رکعتیں ہماری 1,00,000 رکعتیں بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی، کئی لوگ کہتے ہیں نا وہ بھی جی ہم طرح انسان تھے، انہوں نے بھی غلطیاں کی، کہتے ہیں نا شیر اور شیر دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں، شین یا را، شیر شیر، شیر جنگلی جانور کو کہتے ہیں اور شیر دودھ کو کہتے ہیں، دودھ کہاں اور شیر جنگلی جانور کہاں؟ ہماری غلطیاں اور صحابہ کرام کی غلطیاں برابر نہیں، وہ تو اللہ کو راضی کرنے والے تھے، ہر وقت اس فکر میں رہتے ہوئے تھے، اور ان کی تو خطاؤں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے انعامات دیے، ان سے تو غلطی بھی ہوتی تھی، امت کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رحمت کا، آسانی کا معاملہ فرما دیتے تھے۔ کوئی پریشانی آتی، حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا، امت کے لیے تیمم کا حکم اللہ نے نازل فرمایا۔ ایک دفعہ ہار گم ہوا، امت کی عورتوں کی عصمت کی اللہ نے حفاظت کر دی، کوئی کسی عورت پر تہمت لگائے، گواہ نہ پیش کر سکے، 4 موقع کے 80 کوڑے اس کو قذف کی سزا لگائی۔ صحابہ کرام کی تو یہ شان، جن کی خوابوں سے بھی دین کے مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ پیغمبر کا تو بڑا اونچا مقام ہے نا، حدیث میں آتا نا کہ ایک حدیث جس کو قولی آپ نے زبان سے فرمایا، فعلی عمل کر کے دکھایا، تقریری کسی صحابی نے کوئی کام کیا آپ نے ٹوکا نہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں پیغمبر کے سامنے کوئی غلطی کرے اور پھر خاموش رہے۔ اذان کے بارے میں آپ علماء سے سنتے ہیں نا، مشورہ ہوا، نمازی زیادہ ہو گئے، اب لوگوں کو نماز کے بلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا سینگ بجایا جائے، کسی نے کہا آگ فرمایا یہ کوئی یہودیوں کی نشانی، کوئی عیسائیوں کی، کوئی مجوسیوں کی، ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ رات کو صحابہ کرام گھروں میں جا کر کے سوئے، حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربی ہی ایک، اور حضرت فاروق، اور بھی کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، خاص طور پر ان 2 صحابیوں رات کو فرشتے کی زیارت ہوئی اور ان کے ہاتھ میں ناقوس تھا، انہوں نے کہا یہ ہمیں دے دو، کیا کرو گے؟ ہم اذان کے وقت نماز کے لیے جب وقت ہوتا ہے یہ بجائیں گے، لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہو جائیں۔ تو اللہ کے فرشتے نے خواب میں صحابی کو فرمایا اس سے بہتر میں آپ کو کلمات سکھاتا ہوں، وہ کلمات پڑھ کے لوگوں کو نماز کی دعوت دو، اور وہ یہی کلمات اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک جو ہم اذان دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے،
حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربی پھر فاروق اعظم بھی گئے، یا رسول اللہ میں نے بھی یہی خواب دیکھ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت بلال، ان کی آواز اونچی ہے، اچھی آواز ہے، ان کو یہ کلمات بتاؤ تاکہ وہ، آپ مؤذن نبی علیہ السلام کے اور بھی ہیں، لیکن جب مطلق کہا جاتا ہے نا مؤذن رسول، اس سے مراد حضرت بلال ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ بھی، حضرت زید بھی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، یہ 4 صحابی بڑے مؤذن ہیں، لیکن مؤذن رسول کا لقب جن کو ملا ہے وہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ عنہ۔ کئی وائز جو ہے نا بیچارے کم علم کے، وہ یہ بیان کر دیا کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان تھوتری تھی، شین کو سین پڑھتے تھے، یہ غلط ہے، بالکل یہ روایت صحیح نہیں۔ حضرت بلال صحیح ادائیگی کرتے تھے، بہترین آواز تھی ان کی، یہ غلط مشہور ہے۔ کئی چیزیں غلط مشہور ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان صحابہ کرام سب کا ادب احترام ضروری ہے۔ تو میں یہ سنا رہا تھا کہ صحابہ کرام کا تھوڑا سا عمل بھی بعد میں آنے والے اس کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی، پھر انصار کی اور ان کے پیروکار کی۔ اب دیکھیں اہل سنت والجماعت کی حقانیت، صحابہ کرام کی عظمت، اسی کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے مذہب کی حقانیت وابستہ ہے کہ ان تمام حضرات مہاجرین، انصار اور ان کے پیروکار، تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے اور ان کے بارے میں جو دل صاف رکھنے والے ہیں وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھے اس کو رافضی کہا جاتا ہے، جو آل بیت اعظام سے بغض رکھتا ہے اس کو خارجی ناصبی کہتے ہیں، جو صحابہ کرام سے بھی محبت رکھے، آل بیت اعظام سے بھی محبت رکھے، اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ مذہب حق اہل سنت والجماعت، مذہب حق اہل سنت والجماعت، تحریک خدا میں اہل سنت والجماعت، خلافت راشدہ۔ اب دیکھو نا، ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں جہاں ابو بکر نام پایا جاتا ہے، اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، عمر نام رکھتے ہیں، عثمان نام رکھتے ہیں، معاویہ نام رکھتے ہیں، طلحہ، زبیر، خالد، یہاں یہ نام پائے جاتے ہیں، وہاں حسن، حسین، علی، فاطمہ، یہ نام بھی تو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، کنیز فاطمہ، کنیز عائشہ، یہ نام بھی تو الحمدللہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی غلام ہیں، آل بیت اعظام کے بھی غلام ہیں۔ اب جو آل بیت کے منکر ہیں ان کو حسن اور حسین کے نام ہی برداشت نہیں۔ ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں نا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن و، جنتی جوانوں کے سردار الحسن اور حسین۔ میں ایک اشکال کا جواب دینے لگا تھا، بات پھر دور چلی گئی کہ بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، یہ آپ نے سنا ہوگا جنت میں بوڑھے بھی جوان ہوں گے سارے۔ ایک عورت آئی نا بوڑھی، تو آپ نے مذاق کے طور پر فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونے لگ گئی، فرمایا تو بھی جوان ہو کر کے جائے گی، یہ نہیں کہ نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی۔ تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، تو ان جوانوں کے سردار جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین شہید کربلا ہیں، تو ابو بکر و عمر کی جو سیادت سرداری والی حدیث ہے یہ غلط ہے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہ چیزیں پکانی چاہیے نا میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا کے لحاظ سے ہے کہ دنیا میں جو جوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار ابو بکر، ان کے سردار حسن حسین ہوں گے رضی اللہ عنہ، اور جو دنیا میں جوانیاں گزار کر کے ادھیڑ عمر میں بڑھاپے میں دنیا سے گئے ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، ان کی سرداری بھی برحق، ان کی سرداری بھی برحق۔ کتنا پیارا مذہب، جس طرح اہل بیت کی اصطلاح ہے نا۔ اب ایک طبقہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی پاک بیویوں کو، جن کو قرآن نے اہل بیت فرمایا، ان کو اہل بیت نہیں مانتے، اور یزیدی ٹولہ وہ حضرت امام حسن حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان کو اہل بیت نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے جن کو اہل بیت کہا ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے چادر میں لے کر کے جن کو اہل بیت فرمایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن حسین، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ کتنا پیارا مذہب ہے جس میں کسی کا انکار
ہے ہی نہیں، کسی کی بے ادبی ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو پیغمبروں کا بھی ادب، فرشتوں کا بھی ادب، اصحاب، آل بیت، اولیاء اللہ، قرآن، حدیث، ادب ہی ادب ہمارے میں۔ اس لیے بد امنی کا سوال ہی ہمارے مذہب میں پیدا نہیں ہوتا، جو سب کو ماننے والے ہیں۔ کتنا پیارا مذہب ہے، جو سب کو ماننے والے ہیں۔ یہی تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے بزرگوں کی یہی محنت ہے، تاکہ لوگوں کے دل صحابہ کرام کے بارے میں بھی صاف ہوں، آل بیت اعظام کے بارے میں بھی صاف ہوں۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے مربجہ سیاست سے بالا تر ہو کر کے خدام اہل سنت والجماعت کے نام سے جو تنظیم قائم کی، جو الحمدللہ دن بدن ترقی پر ہے، اس کی دعوت یہی ہے کہ آؤ اپنے مذہب کے خادم بنو۔ جو سنی ہے اور سنی مذہب کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ سارے ہماری جماعت کے ہیں، اور دنیا میں واحد عہدہ ہے، نام ہی حضرت نے کیسا۔ آج کل لوگ لکھتے ہیں، کوئی لکھا ہے میں نوکر صحابہ دا، کوئی آدھا میں نوکر آل بیت کا، کوئی لکھتا ہے میں نوکر مصطفیٰ کا، کوئی لکھتا ہے میں نوکر اولیاء اللہ کا۔ ایک لکھو کوئی کہے گا اس کا نوکر نہیں، اس کا نوکر نہیں۔ ہمارے حضرت نے کیا رکھا؟ خادم اہل سنت۔ تو اہل سنت تو سب کے نوکر ہیں، نبی کے بھی نوکر، صحابہ کے بھی نوکر، آل بیت کے بھی نوکر، اولیاء اللہ کے بھی نوکر۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ہم سب کے نوکر اور سب کے غلام ہیں، اور یہی دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں صحابہ کرام کے قدم، ان کے غلاموں کے قدموں کے اندر اللہ ہمیں جنت میں جگہ نصیب کر دے۔ ساری زندگی ان کی مدد بیان کرتے رہیں۔ یہ ہمارے گجرات کے علاقے کے ایک بزرگ شاید یہاں کہیں آئے بھی ہوں، پہلے بزرگ پرانے جانتے ہوں گے، حضرت مولانا نذیر اللہ خان صاحب فاضل دیوبند تھے۔ حضرت قاضی صاحب ان بزرگوں کے ساتھ وقت بڑا گزارا۔ ہم ان کے جنازے میں بھی گئے تھے۔ 5 بڑیاں ہے یہ گجرات کے علاقے میں، کھاریاں کے پاس۔ تو آخری وقت نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آخری وقت حق چار یار، حق چار یار کے نعرے لگاتے دنیا سے گئے۔ آخری وقت جو ہے یہ بول زبان پر ہوں، اللہ کا نام ہو، کلمہ ہو، صحابہ آل بیت کی عظمت کے ترانے ہوں، تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ ایک شاعر گزرے ہیں مولانا کمتر، وہ عالم بھی تھے، مولانا کمتر خان محمد کمتر صاحب۔ انہوں نے ایک نظم لکھی نا، سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام۔ ہمارے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے نظم پڑھی نا تو فرمایا شاید اس کی نجات کے لیے یہ نظم ہی کافی ہو جائے۔ اور کہتے ہیں ان کی قبر سامی کھل گئی تھی آخری وقت۔ یہ بڑے نیک آدمی تھے، صدیق اکبر کی شان بیان کرتے رونے لگ جاتے تھے، دل میں ہوتے، ایک ہے نا صرف زبانی لفاظی، ایک دل میں جو عقیدت اور محبت ہوتی ہے۔ میرے سامنے ایک شخص نے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ سے کہا، حضرت آپ ہر تقریر میں صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، خلافت راشدہ پہ، فرمایا مجھے اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ تقریر میں صحابہ کی شان نہ بیان کروں، آل بیت، خلفائے راشدہ، اس کے بغیر میری تقریر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے نا دل کی وہ محبت اور شوق اور مشن، کام اسی سے ہوتا ہے، ایسی ہی لگن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلائے۔ وقت کافی ہو گیا، درود شریف پڑھیں پھر دعا کر لیں۔ اللہم صلی جی دعا فرما دے سنو بھائی جن حضرات نے یہ عجز اہتمام کی تعلق ہے۔ ٹھیک ہے جن حضرات نے آج اکرام دو بندوبست کی تھے، جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس عاجز نے جو عرض کی تھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس دے مطابق اللہ تعالیٰ سا عقیدہ رکھنے دی، صحابہ کرام آل بیت اعظام سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اقسم عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سلک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر لموتانا واشف لمرضانا واقض حاجاتنا۔ اے اللہ جتنے علیمان، اے ہمارے جو دوست احباب، بزرگ، رشتہ دار، اساتذہ، والدین، مشائخ دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے بھی ایمان والے، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے بچا، سب کی جائز حاجات پوری فرما، نیک تمنائیں پوری فرما۔
عالم اسلام کی پریشانیاں دور فرما۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر میں، بھارت میں، فلسطین میں، یا اللہ ان کی مدد نصرت فرما۔ پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں فتنوں تخریب کاریوں سے بچا۔ حکمرانوں کو ملک میں قرآن و سنت کا نظام، خلفائے راشدین کا نظام عدل جاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار، روض رسول کی حاضری مکمل آداب سے نصیب فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت، اولیاء اللہ کی سچی عقیدت محبت پیروی نصیب فرما۔ ان کے طفیل یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے سچے مذہب اہل سنت والجماعت کی خدمت کے لیے جانی مالی لحاظ سے قبول و منظور فرما، اخلاص اور استقامت نصیب فرما۔ اہل سنت والجماعت سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ اس درس کے سلسلے کو اور زیادہ کامیاب فرما، اہل سنت کو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اسی سچے مذہب پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ آخری وقت آئے تیرے اور تیرے بندوں کے تمام حقوق سے عہدہ برا ہوں، یا اللہ کامل ایمان اخلاص پر خاتمہ نصیب فرما۔ آخری وقت زبانوں پہ ہو اصلی کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔